مشہور سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ نے ایک بار کہا تھا کہ مصنوعی ذہانت انسانی نسل کا خاتمہ کر دے گی۔ انسان نے اگر اسے ایک بار بنا لیا تو یہ خود ہی اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کر کے انسانوں کو شکست دے دے گی۔ اے آئی دنیا میں وہ تبدیلی لا رہی ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ کیا مشینیں انسانوں کا وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو چکی ہیں جو انسان صرف اپنی ذہانت کی بنیاد پر ہی کر سکتا ہے؟ اور کیا ہم اس کے لیے تیار بھی ہیں؟ اے آئی کس طرح انسانوں کو ریپلیس کر رہی ہے؟ مارکیٹنگ، صحت، مینوفیکچرنگ، تعلیم، صحافت اور دیگر شعبوں میں انسانی ہاتھوں سے کرنے والا کام کیسے اپنے کام سے ہی ہاتھ دھو رہا ہے؟ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنے والی مصنوعی ذہانت کے سامنے مستقبل کی منزل ہے جو ہمیں بھی نظر آ رہی ہے، لیکن ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ میں ہوں ڈاکٹر عاطف اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ دوستو، اے آئی کتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے اس کا اندازہ آپ صرف 5 سال پہلے کی ایک مثال سے لگا سکتے ہیں۔ 2017 کی بات ہے، دنیا کے سب سے ترقی یافتہ ملک امریکہ کے 1500 ٹاپ کے بزنس مین سے پوچھا گیا کیا وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا اے آئی سے متعلق کچھ جانتے ہیں؟ تو ان میں سے صرف 17% نے ہاں میں سر ہلایا، باقی 83% لا علم تھے یا بہت کم جانتے تھے۔ یہ 2023 ہے، ترقی یافتہ ملک بھانپ چکے ہیں کہ اگر روبوٹس یعنی اے آئی سے ہاتھ نہ ملایا تو ہاتھ ملتے ہی رہ جائیں گے۔ انسان کے ان ہاتھوں نے اب تک بہت کچھ ایجاد کیا، لیکن یہ پہلی بار ہوا ہے کہ انسان ذہانت کو پیدا کرنے میں بھی کامیاب ہو گیا ہے۔ ماہرین یہاں تک کہتے ہیں کہ مصنوعی ذہانت اب اپنی ذہانت سے جو کچھ ایجاد کرے گی اس کا بھی صرف تصور ہی کیا جا سکتا ہے۔ ایک سوال کو ذرا آپ بھی تصور کریں، کیا مشین ایسا کام کرنے کے لیے تیار ہو چکی ہے جو پہلے صرف انسان اپنے دماغ اور ذہانت کی وجہ سے ہی کرنے کے قابل تھا؟ تو دوستو، اس تصور کی جیتی جاگتی تصویر چیٹ جی پی ٹی کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ ایک بات واضح ہو جائے کہ چیٹ جی پی ٹی کا یہ روبوٹ گوگل سرچ کی طرح کام نہیں کرتا، بلکہ آپ کی کیوری کو ایک انسان کی طرح سمجھتا ہے اور آپ جو کہنا چاہتے ہیں شاید اس کو آپ سے بھی بہتر سمجھ کر صرف وہ جواب دیتا ہے جو آپ کو چاہیے۔ یہ جواب کافی حد تک درست بھی ہوتا ہے اور اس میں غلطی کا امکان بھی ہوتا ہے۔ دوسری طرف سرچ انجن گوگل بالکل اور طرح سے کام کرتا ہے۔ گوگل آپ کی کیوری کو پیٹرن میچنگ کے تحت الفاظ میچ کر کے آپ کو ان گنت پیجز ڈسپلے کرتا ہے اور بڑا خوش ہو کر کہتا ہے کہ آپ کی سرچ کے کی ورڈ سے متعلق ہم نے 1 سیکنڈ سے بھی کم حصے میں 9 ارب سے بھی زیادہ رزلٹ نکال لیے ہیں۔ دوستو، اب سوال یہ ہے کہ اگر چیٹ جی پی ٹی نامی مشین انسان کی طرح ذہانت استعمال کر کے کام کرنے کے قابل ہو گئی ہے اور مصنوعی ذہانت کے ذریعے مضامین، نظمیں اور گانے لکھے جا رہے ہیں، آئیڈیاز لیے جا رہے ہیں، تصاویر اور آرٹ تک تخلیق کیے جا رہے ہیں، تو پھر انسانوں کو تعلیم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دوستو، ہم نے یہ سوال چیٹ جی پی ٹی سے ہی پوچھا اور جواب کا خلاصہ یہ تھا کہ نہیں، انسانوں کو تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت رہے گی، کیونکہ مشینیں خاص پس منظر کے ساتھ کسی بھی ایشو کی گہری تشریح نہیں کر سکتی جیسے انسان کر سکتا ہے۔ مشینیں جذبات سے عاری ہوتی ہیں جو نہ تو خود دانشمندانہ خیال سوچ سکتی ہیں اور نہ ہی اخلاقی فیصلے کر سکتی ہیں۔ انسانوں کے باہمی روابط، تعلقات، تخلیق اور ہمدردی جیسے جذبات جو کہ فیصلہ سازی کی بنیاد ہوتے ہیں، مشینیں ان معاملات سے باہر ہیں، لیکن انسان اے آئی کے معاملے سے خود کو باہر نہیں رکھ سکتا۔ دوستو، ہمارا معاملہ مشینوں کے ساتھ بہت اہم ہوتا جا رہا ہے۔ اے آئی ہمارا ساتھ تو دے رہی ہے کیونکہ اسے ہم نے ہی بنایا ہے، لیکن اس کا کنٹرول اپنے پاس رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ بے لگام ہو گئی تو دوبارہ کنٹرول کرنے کی صرف ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ کہ مشین کو کنٹرول کرنے کا ایسا خاص قسم کا تخلیقی آئیڈیا ہو جو مشینوں کے ڈیٹا بیس میں نہ ہو۔ لیکن یہ ناممکن سی بات ہے کیونکہ تمام انسانوں کی مجموعی سوچ اور علم مشینوں کے پاس پہلے ہی جا چکا ہوگا، اور اس کانٹیکس میں نیا علم تخلیق کرنا جو اے آئی کے ٹول سے آزاد ہو اتنا آسان نہیں ہوگا۔ دوستو، آئیڈیا آنا مشکل ہے، لیکن اے آئی نے انسان کو مستقبل کے بہت سے آئیڈیاز دے دیے ہیں۔ سیلف ڈرائیونگ کار ہو، گوگل یا ایپل پر وائس سرچ ہو، الیکسا یا سیری نامی بوٹس آپ کے ہر آرڈر پر حاضر ہوتے ہیں۔ مارکیٹنگ، ہیلتھ کیئر اور ٹیکنالوجی، ہر طرف اے آئی کی چھاپ ہے۔ سوشل میڈیا پر مارکیٹنگ اور اشتہار چلانے کی مد میں لاکھوں ڈالرز خرچ کرنے کے بجائے اب اے آئی بیسڈ مارکیٹنگ ٹولز بہت تیزی سے بن بھی رہے ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں۔
کسی پروڈکٹ یا سروسز کی کمپین بنانے سے لے کر ٹارگٹ آڈینس تک پہنچانے کا سارا کام اے آئی کے سپرد ہو چکا ہے، اور یہی مارکیٹنگ کا مستقبل بھی ہے۔ روایتی مارکیٹنگ ختم ہو جائے گی یا بہت کم رہ جائے گی۔ مارکیٹنگ کے بعد اب چلتے ہیں روبوٹکس کی طرف۔ دوستو، روبوٹکس کی تیاری میں مصنوعی ذہانت بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ انجینئرنگ، صحت اور مینوفیکچرنگ میں ایسے بہت سے کام جو پہلے صرف انسان کرتے تھے اب اے آئی بیسڈ روبوٹس کر رہے ہیں۔ یہی نہیں، زمین کو کھودنے اور خلا کو کھوجنے کا کام بھی اب روبوٹس کے سپرد ہے۔ نہ انہوں نے تھکنا ہے اور نہ ہی بیمار ہونا ہے۔ بیماری سے اب چلتے ہیں صحت کے شعبے میں، تو اے آئی کی بنیاد پر بیماریوں کی تشخیص شروع ہو چکی ہے، اور وہ وقت دور نہیں جب روبوٹس نہ صرف علاج کریں گے بلکہ آپریشنز بھی کریں گے۔ صرف میڈیکل ہی نہیں بلکہ اے آئی کا یہ آپریشن کئی انڈسٹریز تک پہنچ چکا ہے۔ آٹومیٹڈ کارز تو پہلے ہی بن چکی ہیں، لیکن اب اے آئی بیسڈ کاریں بنانے پر کام تیزی سے جاری ہے۔ جو ہم فلموں میں کبھی دیکھتے تھے وہ اب حقیقت ہونے جا رہا ہے۔ کار کو آرڈر لگاؤ، وہ ایک وفادار ڈرائیور کی طرح آپ کا حکم مانے گی۔ اب گاڑی موڑتے ہیں تعلیم کے شعبے کی جانب۔ مصنوعی ذہانت اتنا کچھ سیکھ چکی ہے کہ اب اس نے طلبہ کے چہروں کو پڑھ کر جذبات سمجھنا بھی شروع کر دیے ہیں، اور تو اور انہی جذبات کی بنیاد پر اے آئی ورچوئل ٹیوٹوریلز بنا کر طلبہ کی ضرورت پوری کر رہی ہے۔ دوستو، ضرورت صرف طلبہ ہی کی نہیں بلکہ عام عوام تک خبروں کی رسائی کا ذمہ بھی اب مصنوعی ذہانت اپنے سر لے رہی ہے۔ جرنلزم میں ایک انقلاب برپا ہے۔ مشین لرننگ اور ڈیٹا جرنلزم ماڈلز پیچیدہ ترین رپورٹس کو خبر کی شکل دینے کا کام کر رہے ہیں۔ ڈیٹا انالائز کرنا اور پھر ویژولائز کرنے سے خبریں خود بخود سامنے آ رہی ہیں۔ صرف یہ شعبے ہی نہیں بلکہ مائکروسافٹ، گوگل، ایپل اور ایمیزون جیسی بڑی بڑی ٹیک کمپنیاں بھی پروڈکٹ اور سروسز کی تیاری کے لیے مصنوعی ذہانت پر اربوں ڈالرز خرچ کر رہی ہیں۔ کیوں؟ کام کی آسانی اور اپنی زندگی کی آسانی کے لیے۔ دوستو، مستقبل کی زندگی کتنی آسان لگ رہی ہے، اور شاید اے آئی کے دور میں مشکل بھی۔ مستقبل کی تصویر اور تصور آپ کے سامنے ہے، لیکن مقصد مصنوعی ذہانت کا انسانی ذہانت سے مقابلہ کرنا نہیں۔ اے آئی کا مطلب انسانوں کی ذہانت کے سامنے مل کر کام کرنا ہے، نہ کہ انسانی ذہانت سے الگ ہو کر۔ لیکن سمارٹ تھنکنگ یہی ہے کہ اپنی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے مصنوعی ذہانت کو اپنے شعبے میں استعمال کیا جائے، صرف اپنا کام آسان کرنے اور وقت بچانے کے لیے۔ آخر میں آکسفورڈ یونیورسٹی کی ایک ریسرچ کا حوالہ سنتے جائیں۔ 352 اے آئی ایکسپرٹ سے بنیادی سوال کیا گیا کہ مصنوعی ذہانت انسانی کارکردگی کو کب پیچھے چھوڑے گی، تو اس جواب کے موٹے موٹے پوائنٹس یہ تھے۔ نمبر 1، 2026 تک اے آئی اسکول لیول کے مضامین لکھنے کے قابل ہو جائے گی۔ نمبر 2، 2027 تک آٹومیٹڈ کاریں انسانی ڈرائیورز کو ریپلیس کر دیں گی۔ نمبر 3، 2031 میں مصنوعی ذہانت ریٹیل کی صنعت میں انسانوں کو پیچھے چھوڑ دے گی۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور چین مصنوعی ذہانت کے استعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فیس بک میٹاورس پر کام کر رہا ہے۔ دنیا ایک نئی دنیا میں داخل ہو رہی ہے، اور سب سے اہم سوال، کیا آپ تیار ہیں؟